بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ خلق خدا سے محبت کریں۔ ایک حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ فرمایا کہ جوامع الکلم کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع جملہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں جو جامع ہیں، یعنی جن کے الفاظ تو توڑے ہیں اور بولنے میں مختصر ہیں، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہ بڑے جامع کلمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں اور معنی کے اعتبار سے بڑے حاوی ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بہت سے جوامع الکلم روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرے، مثلا وہ مومن کسی پریشانی میں گرا ہوا ہے یا کسی مشکل میں مبتلا ہے، اور کوئی مسلمان اس پریشانی اور مشکل کو کسی عمل کے ذریعے یا کسی مدد کے ذریعے دور کر دے، تو اس کا یہ عمل اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی سختیوں اور بے چینیوں میں سے ایک بے چینی کو اس سے دور فرما دیں گے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے، یعنی تنگ دست کو مہلت دینے کی فضیلت۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی فرما دیں گے۔ مثلا ایک شخص مقروض ہے اور اس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا اور کسی خاص وقت پر واپس کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن جب قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا تو قرض واپس کرنے کے قابل نہیں ہے کہ بلکہ تنگ دست ہے۔ اب وہ قرض واپس کرنا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ اب اگرچہ قرض لینے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ میرا قرض مجھے واپس کر دو، لیکن اگر یہ شخص اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اس کو مہلت دے دے اور اسے یہ کہہ دے کہ اچھا جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو اس وقت دے دینا، ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی فرمایا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے تو پھر ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے دو جب تک اس کا ہاتھ کھل جائے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس میں قرض کی ادائیگی کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ جس شخص نے قرض کے طور پر پیسے دیے ہیں، اس کو قانونی طور پر ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کر کے اپنا قرض وصول کر لے، یہاں تک کہ قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، لیکن اسلام کا ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف پیسوں ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا پیسہ چلا گیا اور کتنا پیسہ آ گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے روز نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جتنی دیر اپنے بھائی کے کام بنانے اور حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے رہیں گے، اس کی حاجت پوری کرتے رہیں گے۔ تم میرے بندوں کے کام میں لگے رہو، میں تمہارے کام میں لگا رہوں گا۔ ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ آگے فرمایا مخلوق پر رحم کرو۔ حقیقت میں یہ دونوں کام یعنی دوسروں کی حاجت پوری کرنا اور دوسروں کی مصیبت اور پریشانی کو دور کرنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف رحم ہو اور ان کی محبت ہو۔ اگر یہی دونوں کام
دکھاوے کے لیے کر لیے تو ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میں ان کے ساتھ کوئی بلائی اور اچائی کروں گا تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، تب یہ کام قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ کی محبت کا یہ حق ہے کہ اس کے بندوں سے محبت کی جائے۔ اگر بندوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لہذا جب تک اللہ کی مخلوق کے لیے تمہارے دل میں رحم نہیں ہوگا، اس وقت تک تم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں۔ تم اللہ کے رحمت کے امیدوار کیسے ہوں گے جب اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے؟ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا کہ جب کسی محبوب سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ مجنون لیلا کی محبت میں کہتا ہے، جب میں لیلا کے وطن سے گزرتا ہوں جہاں وہ رہتی ہے تو میں کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کیوں؟ یعنی ان دیواروں سے مجھے کیا تعلق، میں ان کو کیوں پیار کروں؟ لیکن چونکہ یہ دیواریں میرے محبوب کے شہر کی دیواریں ہیں، اس وجہ سے مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان دیواروں کو چومتا پھرتا ہوں۔ جب ایک مجنون کو لیلا کے شہر کی دیواروں سے عشق ہو جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت نہ ہو، اللہ کے پیدا کی ہوئی بندوں سے تعلق نہ ہو، ان پر رحم نہ ہو؟ یہ کیسی محبت ہے؟ مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجنون کو تو لیلا کے شہر کے کتے سے بھی محبت تھی، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ارے مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کم ہو گیا؟ جب ایک ناپائیدار اور فنا ہو جانے والے وجود سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے کتے سے بھی محبت ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہیں اور سارے محبوبوں کے محبوب ہیں، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ساری مخلوق سے بھی محبت ہو جائے، چاہے وہ حیوان ہی کیوں ہو، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے حیوانات کی بھی حقوق رکھے ہیں کہ ان پر بھی ترس کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ آگے تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔